البتہ بڑے حوصلے والے، بڑے سمجھدار ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 87 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندوں میں سے کوئی بندہ، مخلوق میں سے کوئی چیز تقسیم کر رہا ہو اور اعلان کرے کہ آؤ لے جاؤ، تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ دوڑ کے نہ جائے، بلکہ کوشش کرے بچنے کی، کہ مجھے اللہ مخلوق کے ہاتھ سے لینے والا نہ بنائے بلکہ مخلوق کو دینے والا بنائے۔ یہ عقلی تقاضا بھی ہے، شرافت کا تقاضا۔ کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو، دوڑ کے جانا، پھدڑ مچا دینا، ایک پھر کو لتاڑ کے میں پہلے لے لوں، تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ گندی حرکت سمجھی جاتی ہے، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اعلان اللہ کی طرف سے ہو کہ میرے بندے میں دے رہا ہوں اور لے جاؤ، تو اب ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اب ہمارا طرز عمل یہ کہ ہم سب سے پہلے دوڑ کے جائیں۔ ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں پہلے لے۔ ایک ہے مخلوق سے لینا، ایک ہے خالق سے لینا۔ اب جو نماز ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، یہ خالق سے لینے کے لیے کرتے ہیں۔ اس میں کوشش ہونی چاہیے کیا کہ پہلی صف میں جاؤں، یہ نہیں بیٹھا رہا چلو سب بن رہی ہے کوئی بات نہیں، میں بھی تو مل جاؤں گا، ابھی کون سا رکوع میں جا رہے ہیں، ابھی تو شروع ہو رہے ہیں نا، میں مل جاؤں گا کوئی بات نہیں۔ اب یہ حرکت اچھی ہے یا بری ہے؟ کہ نماز کے لیے نیک اعمال یہ بری ہے، اس لیے کہ اب اللہ سے لینے کا وقت ہے۔ جب اللہ سے لینا ہے تو دوڑ کے جاؤ، سابقوا الی الخیرات۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیکیوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہ نہ ہو کہ چلو وہ کر لے میری خیر ہے، وہ کر لے میری خیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اذان کے ثواب کا لوگوں کو پتہ چل جاتا تو اذان کے لیے باریاں مقرر کرنی پڑتی، قرعہ اندازی کرنا پڑتی، اتنے لوگ امیدوار بن کے کھڑے ہوتے، ایک کہتا میں نے اذان دینی ہے، دوسرا کہتا میں نے اذان دینی ہے، نتیجہ یہ نکلتا کہ وہاں قرعہ اندازی کرنی پڑتی، وہاں لوگوں کی باریاں مقرر کرنی پڑتی۔ ایسے ہی پہلی صف کے ثواب کا اگر پتہ چل جاتا تو فرمایا لوگ پہلے سے آ کے وہاں جگہ اپنی مختص کر کے بیٹھے ہوتے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ نماز پہلی صف میں پڑھنی ہے، سب کو پتہ ہے کہ سب یہاں پڑھنی ہے، لیکن بیٹھے وہاں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ تیرے ثواب کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بری بات ہے، ہم اللہ سے بے نیاز ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یعنی انداز دیکھیں، حالانکہ میں کئی دفعہ یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ اپنی طلب دکھائیں اللہ کو، اپنی محتاجی دکھائیں اللہ کو، ہر نیک کام کے اندر پہل کرنے کے لیے البادی بالسلام بری من الکبر، جو پہل کرتا ہے اس کے لیے فضیلتیں ہیں، اس کے لیے عظمتیں ہیں، اس کے لیے شانیں۔ تو مخلوق سے لیتے ہوئے تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ رشوت دینے کو تیار ہیں۔ اپنی کہیں کوئی تقسیم ہو نا، رمضان میں پیکج تقسیم ہوتے ہیں، امیر لوگ دیکھو، عورتیں بیچاری، مرد بیچارے کیسے لینے لگے کھڑے ہو، کیوں؟ 2-400 کی کوئی چیز لینی ہے، حالانکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا مقدر ہمیں ملنا ہے، مقدر سے زائد 1 ٹکا بھی نہیں مل سکتا، لیکن پھر بھی وہاں پتہ ہے کہ صبح تقسیم ہونی ہے، کہیں اگر زکوٰۃ تقسیم ہونی ہو تو مولوی غیر مولوی رات سے جا کے وہاں بیٹھے ہوں گے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے۔ ڈاکٹر سے اگر ٹائم لینا ہو تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن اگر اللہ کا کلام ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سے ثواب لینا ہے، جہاں اللہ کا دین بلا رہا ہے کہ بھی آؤ، تو ہم کوئی اس صف میں بیٹھا ہے، وہ اس صف میں بیٹھا ہے، وہ اس میں بیٹھا ہے، پرواہ ہو جس وقت اقامت ہوتی ہے پھر بھی جلدی نہیں کرتے، پھر بھی طلب نہیں دکھاتے، پھر بھی ایسے بیٹھے تو بے نیاز بیٹھا ہو، مجھے ضرورت نہیں ہے، ہاں بس جس وقت تم رکوع میں جان لگو گے اس سے پہلے میں بھی شامل ہو جاؤں گا، کون سی کوئی بات ہے؟ کتنا بری بات ہے خدا کے لیے۔ بندہ سوچے کہ میں اپنے اللہ سے، اللہ کی عظمت تو سوچو، اللہ کی بڑائی تو سوچو، ہم کتنا اللہ کے محتاج ہیں، کتنا اللہ کی ایک انگلی ہماری نہیں ہل سکتی اللہ کے حکم کے بغیر، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتا، زبان بول نہیں سکتی، قدم ہل نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اس اللہ
سے بے نیازی. آخر مرنا نہیں ہے, خدا کو جواب دینا. اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ میرے دین کا کتنا تو قدردان تھا, تجھے میری ملاقات کا کتنا شوق تھا, تجھے میرے سے لینے کا کتنا شوق تھا, مجھے پتہ نہیں. اللہ دیکھ نہیں رہا, تو اس لیے اللہ طلب کو دیکھتا ہے. اللہ دین ملتا ہے, طلب ملتا ہے. یاد رکھو, مثال جماعت والے کتنا یہ بات کہتے ہیں, ہدایت اللہ دیتا ہے لیکن طلب شرط ہے. ہدایت کے لیے بھی طلب شرط ہے. اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن طلب شرط ہے. ہم طلب جو دکھائیں کم از کم. بے نیازی اللہ کو پسند نہیں ہے. بے نیازی مخلوق سے کرو. مخلوق بہت تیری چیز کی مجھے ضرورت نہیں, میرا اللہ کھڑا ہے, میں اس سے لے لوں. لیکن اللہ سے لینا ہے تو یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. امیر بھی محتاج ہیں, غریب بھی محتاج ہے, دیہاتی بھی محتاج ہے, شہری بھی محتاج ہے, مرد بھی محتاج ہے, عورت بھی محتاج ہے. ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ اکبر. تو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے نیک آدمی تھے, سارا دن لوگوں کے پیچھے پھر گئے, دعوت دے گئے, سارا دن ایک ایک کے پیچھے, ایک ایک کے پیچھے. میں نے کئی بار تو بتایا, اللہ کے نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑے. اپنے آپ سے نہیں جوڑتا, اللہ سے جوڑتا ہے. اور یہی کام آج تک نبی کے وارث کا ہے. سچا عالم وہی ہے, سچا پیر وہی ہے, سچا دیندار وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑتا ہے. بس اللہ سے صلح کر, اللہ سے صلح کر لو, اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ. جس کی زندگی کی محنت ہے, تو حضرت شعیب علیہ السلام سارا دن تو یوں مخلوق کے پیچھے مارے مارے پھرتے, لیکن رات کو کثرت سے نوافل پڑھتے, کثرت سے نوافل. اتنا نوافل پڑھتے کہ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ ساری رات نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں. ساری رات نماز پڑھتے ہیں بیچارے, اقرار ادا کرتے ہیں. صبح کو پھر مخلوق کے پاس, بھائی ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو, بھائی دوسروں کا حق نہ مارو, بھائی دوسروں کا حق نہ کھاؤ. صبح دن کو نصیحت کرتے ہیں. تو آگے قوم نے جواب, اچھا یہ ساری رات کی آپ کی نماز آپ کو یہی سبق دیتی ہے کہ صبح اٹھ کے آپ ہمیں دو ہی باتیں کہیں کہ ہم اپنے باپ دادے والا دین چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں اپنی مرضی چھوڑ دیں. باپ دادے ہمارے سے ہمیں دین ورثے میں ملا ہے, لہذا جو رسمیں, جو رواج, جو طریقے ہمیں باپ دادے سے ملے ہم تیرے کہنے پر وہ نہیں چھوڑتے, اور مال ہمارا تو مرضی بھی ہماری. یہ دھوکہ ہے انسان کو, جسے آج کل کہتے ہیں جسم ہمارا تو مرضی بھی ہماری. یہ دھوکہ اس وقت سے ہے کہ مال ہمارا پھر مرضی بھی ہماری. یہ کیا بات ہوئی کہ مال تو ہمارا اور مرضی اللہ کی چلے؟ اب یہ دھوکہ ہے. حالانکہ ہمارا مال نہیں ہے, ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. مال اللہ کا ہے, اس لیے جب وہ دیتا ہے تب بھی وہ کسی کی صلاحیت لیاقت کو نہیں دیکھتا, جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. اور جب لیتا ہے تو پھر بھی کس سے نہیں پوچھتا. پھر رو رو کے کئی لوگ بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں, لیکن لیتا ہے تو پھر ایسے لیتا ہے کہ عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. اس لیے قوم نے کہا, قالو یا شعیب, کہنے لگے وہ لوگ, آئے شعیب علیہ السلام, صلاتوں کا, کیا تیری نمازیں, تعمروں کا, تجھے اسی بات کا حکم دیتی ہیں, ان نترک ما یعبد آباؤنا, کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے. وہ شرک, وہ کفر, وہ بدعات, وہ رسومات, کیا ہم چھوڑ دیں آپ کے کہنے پر؟ حالانکہ ہمارے یہ خاندانی رسمی, یہ ہمارا پیچھے باپ دادے سے ایک رسم چلتی آ رہی ہے, تو ہم تیرے کہنے پر چھوڑ دیں؟ تیری نماز تمہیں یہی بات کہتی ہے. اور دوسرا, او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, یا اس بات کو ہم چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ کریں. جب مال ہمارا ہے, مرضی ہماری چلنی چاہیے. تو جو کہتا ہے تیرے یہ دو باتیں ہیں بس, ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں جو غیر کا حصہ اس میں نہ ہو, دوسرا مال تو تمہارے ہیں, قبضہ تو تمہارا ہے, تسلط تمہارا ہے, لیکن استعمال تم نے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے, اس میں اپنی مرضی نہیں کرنی. اور پھر دو روایتیں ہیں, ایک ہے کہ بطور مزاح کے کہنے لگے, تمسک اڑانے کے, جیسے آج کل لوگ مولوی کو مذاق اڑاتے ہیں, تبلیغیوں کا مذاق اڑاتے ہیں, تو مذاق اڑانے کے کہنے لگے, لگتا تو بندہ بڑا حوصلے والا ہے لیکن کام تیرے الٹے ہیں, لگتا تو ہمیں بڑا سمجھدار ہے
ذریعے سے پاگلوں والی کہ ہم باپ دادا کے دین چھوڑ دیں. یعنی یہ بات بطور مذاق کے کہتے تھے. ایک روایت یہ ہے کہ نہیں مذاق نہیں سیریس کہتے تھے کہ آپ فی نفس ہی بندے تو بڑے علیم ہیں. کیوں علیم ہیں؟ کہ دیکھو جیسے آج کل ہم لوگ مولویوں سے دینداروں سے تقریب و سلوک کرتے ہیں، اگر ان کے اندر حوصلہ نہ ہوتا تو یہ دوبارہ ان دروازوں پہ جاتے 100 دفعہ دکار دیں بیچارے پھر بھی اسی دروازے پر، بدتمیزی کریں پھر بھی اسی دروازے پر، بد اخلاقی کریں پھر بھی اسی دروازے پر، گندا منہ بنا کر بولیں پھر بھی اسی دروازے پر، وہ تانے دیں، وہ تشریح کریں، وہ کچھ کریں پھر بھی اسی دروازے پر. یہ حوصلہ ہے، اور یہ حوصلہ نبیوں کی صفت ہے. یہ حوصلہ، یہ برداشت، یہ نبیوں کی صفت ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہنے لگے کہ تو حوصلے والا بھی ہے، رشید اور بندہ بڑا نیک چلن بھی ہے. تیرے نیک کام اس لیے کہ نبی پاک ہوتا ہے، نبی کے اندر کردار کے لحاظ سے کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا. اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق. الحمدللہ.